بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت دلچسپ ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک مقرری کی تقریر سنی اور ان تقریر میں انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا، ایک ایسے مناظرے کا واقعہ سنایا جس کو سن کر آپ کو ہنسی ضرور آئے گی، لیکن جب آپ مناظرے کے آخر میں پہنچیں گے تو آپ کے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کب کس سے اپنا کام لے لے۔ تو دوستو، وہ کیا مناظرہ تھا اور کس کس کے بیچ میں ہوا تھا، اس ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ ویڈیو کو پورا اور سمجھ کر ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ اپنی دانتوں کے تلے انگلی دبانے پر مجبور بھی ہو جائیں گے۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان مقرر صاحب نے ایک واقعات کا ذکر کیا کہ ایک جگہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں عالموں کا، یعنی عیسائیوں کا اور مسلمان عالموں کا ایک جگہ مناظرہ طے ہوا، اور مناظرہ طے ہونے کے بعد میں یہ شرط پائی گئی کہ یہ مناظرہ تو ہو جائے گا، عیسائیوں کی طرف سے یہ شرط ہوئی کہ مناظرہ تو ہو جائے گا لیکن ہم مناظرہ سکوت کے ساتھ کریں گے، یعنی خاموشی کے ساتھ، کوئی بولے گا نہیں، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، صرف اشاروں سے، بالکل کسی کی آواز نہ نکلی، صرف اشاروں سے مناظرہ ہوگا، کوئی بول چال دونوں کے درمیان میں نہیں ہوگی۔ اب مسلمان تھے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی خاطر انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا اور جی ٹھیک ہے ہم مناظرہ کر لیں گے۔ ایک تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے مناظرہ ہوگا، فلانی جگہ مناظرہ ہوگا، ایک جگہ طے ہو گئی۔ اب یہ مسلمان بیچارے بڑے پریشان کے ساتھ مناظرہ کیسے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سکوت کے ساتھ مناظرہ ہوگا، خاموشی کے ساتھ مناظرہ ہوگا، سائلنٹ مناظرہ ہوگا، کوئی کسی سے کچھ بولے گا نہیں، کوئی کسی کو کوئی وہ نہیں کہے گا، لیکن یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ ہم اپنی کتب لے آئیں گے اور آپ اپنی کتب لے آنا، اگر کوئی کسی چیز کی دلیل کی ضرورت پڑی تو دلیل کے لیے صرف ایک آدمی بولے گا کہ جی دلیل کس میں ہے، تو وہ بھی اشاروں سے بتائے گا کہ اس کتاب میں یہ دلیل ہے۔ یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اب یہ مولوی صاحب بڑے پریشان، ان کے یہاں ایک بیچارہ دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آتا تھا، اس نے پوچھا کہ مولانا کئی دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے پریشان ہیں اور کیا بات ہے؟ کہ جی ایسے بات ہے، تو کیا کرے گا، ہم تو ہمارے تو جتنے ساتھ کے مولوی ہیں، جتنے مفتی ہیں، سب پریشان ہیں اور سب اس بات میں کشمکش میں ہے کہ یہ ایسے مناظرہ ہوگا تو کس چیز کا مناظرہ کیسے کریں گے۔ تو وہ دھوبی کہنے لگا، ارے مولانا اتنی سی بات، ارے مناظرہ کیا ہے، میں کر لوں گا مناظرہ، ان سے تو میں کر لوں گا مناظرہ، خاموشی کا مناظرہ تو میں کر لوں گا۔ بولی جی ہم اتنے مولوی پریشان ہیں، تو ایک جاہل آدمی، تو کپڑے دھونے والا، تو کیسے مناظرہ کر لے گا؟ کہ جی آپ تو بس مجھے اجازت دے دو کہ میں ان سے مناظرہ کر لوں گا۔ بہرحال اجازت جیسے تیسے کر کے صاحب کر لی۔ بولے جی کوئی اگر وہ دلیل مانگنے لگے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی میں اپنے کپڑے میں، انہوں نے بہت سارے پتھر اینٹیں روڑے بھر کے اپنے کندھے پر ڈال لیں گے اور کہا جی میں تو کہوں گا اس میں ہے دلیل، اس کپڑے کو کھول کے دیکھ لو۔ اب وہ کپڑا کھولیں گے، اتنے کا ہم وہاں سے پھوٹ لیں گے اگر دلیل کی بات کوئی آئی تو، یعنی بھاگ جائیں گے۔ تو میرا عزیز دوستو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں ایسی چیز آپ کے سامنے آخر میں آئے گی کہ آپ واقعی میں اپنی دانتوں کے تلے انگلیاں دبا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کب کس سے کیسا کام لے لے، اس واقعے میں یہی عبرت ہم کو ملتی ہے۔ بہرحال ایک مناظرہ ایک جگہ طے ہو گیا، مناظرہ کے لوگ آ گئے، کہا جی مناظرہ سب سے پہلے عہد جو معاہدہ ہوا تھا کہ آپ تیار ہیں، کہ جی ہم تیار ہیں، شروع کریں، کہ جی شروع کرو۔ اور یہ بات بھی طے ہو گئی، یہ مناظرہ ہوگا لیکن چلتا پھرتا مناظرہ ہوگا، کوئی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں ہوگا، جو جیسا چاہے وہ ویسا کر لے گی، لیکن کرے گا اشاروں سے، جو کام کر کے دکھائے گا وہ ساری چیزیں خاموشی کے ساتھ اشاروں میں کی جائیں گی۔ ساری چیزیں بات طے ہو گئی۔ اب اس نے جو ہے عیسائی عالم نے کہا جی ہم شروع کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی شروع کرو۔ تو عیسائی عالم نے اس مسلمان کی طرف، اس دھوبی کی طرف ایک انگلی دکھائی یوں کر کے، اس نے دو دکھا دی یوں کر کے، اس نے دو دکھا دی۔ اب یہ عیسائی عالم بڑے اچھے میری یار جواب تو صحیح ہو گیا، ہم نے جو پہلا سوال کیا اس نے پہلے سوال کے جواب صحیح دے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آگے بھی سوال کرنے تھے۔ اب آگے جب سوال کیا تو دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یوں کر کے، عیسائی عالم نے 5 انگلیوں کا اشارہ دکھایا ایسا کر کے۔ اب وہ جو جاہل تھا اس نے کہا یوں کر کے مکھ کا اشارہ کر دیا، اور یہ سوال کا جواب بھی صحیح ہو گیا، ارے یہ سوال کا جواب بھی صحیح ہو گیا۔ آیا تیسرے سوال کی باری۔ تیسرے سوال میں اس عیسائی عالم نے ایک انڈا لیا اور انڈے کو اچھال دیا آسمان کی طرف۔ اب اس جاہل نے کیا ایک پیاز لی اور پیاز کو آسمان کی طرف اچھال دیا، ارے
یہ سوال کا جواب بھی صحیح ہو گیا بھائی. اب یہ جو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا شاید ہمارے بس کے آگے مناظرہ نہیں ہے، آپ جیت گئے، آپ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے ایسا کام لیا. اب جب مناظرہ ختم ہو گیا، دونوں فریقین اپنے اپنے گھر چلے گئے سب. تو پھر سے پوچھا گیا، عالموں نے اس جاہل سے پوچھا کہ جی تیرے کیا سمجھ میں آیا، تو نے ایسے مناظرہ جیت لیا، تیرے کیا سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی میرے کیا سمجھ میں آیا تھا، میں نے کوئی مناظرہ وادہ کرتا، وہ تو بس لڑائی دنگے کی باتیں کرنے شروع کر دی اس نے، تو میں نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا تیری ایک آنکھ نکال لوں گا، میں نے کہا جی میں تیری دونوں آنکھیں نکال لوں گا. بس ایک سوال کا جواب یہ ہو گیا. اچھا دوسرا سوال تیرے سمجھ میں کیا آیا؟ ارے دوسرا سوال اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کر کے کہ تھپڑ سے ماروں گا تجھے. میں نے کہا جی تو تھپڑ سے مارے گا، میں تیرے گھوسے سے ماروں گا. بس. ارے اب تیسرا سوال تیری کیا سمجھ میں آیا؟ بڑے تیسرا سوال کرتا انڈا کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا جی انڈا میں خالی نہیں کھانے کا، انڈے کے ساتھ میں پیاز ڈال کے آملیٹ بنا کر کے کھاؤں گا، اس لیے میں نے پیاز اچھال دی. تو کہا ارے تیری سمجھ میں یہ آیا؟ بڑے جی میرے سمجھ میں تو یہ آیا تھا، انہوں نے خالی انڈا دکھایا تو میں نے پیاز دکھا دی، ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں نے مکے کا اشارہ کر دیا، ایک آنکھ نکالنے کو بول رہا تھا، میں نے کہا تیری دونوں نکال دوں گا. میرے تو یہ سمجھ میں آیا، اس کا آگے کو سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال یہ بات ہو گئی. اب یہ جو عیسائی عالم تھے انہوں نے ان سے پوچھا، اپنے جو مناظرہ کر رہا تھا اس عالم سے پوچھا کہ جی تم نے جو سوال کیے تھے، اس جاہل نے سوال کا جواب دے دیا، آپ نے ایسے کون سے سوال کیے تھے؟ دوستو اب ہے سننے کی بات. اصل جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ ہے اب سننے کا. اس ویڈیو میں جو میں آپ کو ساری چیزیں بتانے والا تھا وہ یہ ہے، یہ مین پوائنٹ ہے ویڈیو کا. تو عیسائیوں نے اپنے عالم سے پوچھا کہ جی آپ نے ایسے کون سے سوال کیے تھے جو مسلمان کے ایک چھوٹے سے دھوبی نے بھی اس کے جواب دے دیے؟ کیا سوال تھے؟ بولے جی میں نے ان سے یہ کہا تھا، سب سے پہلا سوال میرا یہ تھا کہ جی میں نے اس سے پوچھا، ایک انگلی کا میں نے اشارہ کیا، میں نے اس سے یہ پوچھا کہ ایک اللہ کو ماننا کافی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ دو کو ماننا ضروری ہے، ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے اور ایک اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، تب شریعت مکمل ہوگی. ایک سوال کا جواب ہو گیا. اچھا جی دوسرا سوال تم نے کون سے پوچھا تھا؟ کہ دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا، 5 انگلیوں میں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ الگ الگ ہیں، یہ پانچوں ایک ہیں. تو اس نے کہا جی مٹھی بنا کر کے پانچوں ایک ہیں، یہ اہل بیت ہیں اور ایک ہی خاندان کے ہیں. یہ جواب بھی میرا صحیح ہو گیا. اچھا جی آخری آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ یہ آخری سوال میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ میں نے انڈے کو آسمان کی طرف اچھالا، میں نے اس سے مراد میری یہ تھی کہ یہ بتاؤ آسمان کتنے ہیں؟ تو اس نے پیاز کو آسمان کی طرف اچھال دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیاز کی پرتیں جو ہوتی ہیں 7 ہوتی ہیں اور 7 ہی آسمان ہیں، اس لیے اس کا جواب صحیح ہو گیا. آگے میں ان سے سوال کرتا میری ہمت نہ ہوئی، اس لیے میں مناظرے کو ہار کر کے واپس آ گیا. تو دوستو اللہ تعالیٰ جس سے اپنے کام لے لے، جس سے اپنا کام لے لے، کسی صورت میں بھی کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو چیونٹیوں سے اپنا کام لے لیا، اللہ تعالیٰ نے تو ابابیلوں سے اپنا کام لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ہوا کے ذریعے سے اپنا کام لے لیا. بہت سے ایسے واقعات ہیں تواریخ کی کتابوں میں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دانتوں تلے انگلیاں آ جائیں گی. دوستو اس مناظرے کو جب میں پڑھتا ہوں، جب میں اس مناظرے کو سوچتا ہوں اور اس کی گہرائی تک جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کیسا کام لیا اور یہودیوں اور نصرانیوں کے جو سوال تھے اس دھوبی جاہل نے کیسے جواب دے دیے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے ہر ایک جزو کو، دین کے ہر ایک شعبے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو آپ کو یہ کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.